بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسانوں اور جنوں کو چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے پھر اس پر عمل کریں، اور عبادت میں کام یہ بھی بہت بڑا کام شامل ہے کہ ہم کسی نہ کسی بندے کی تربیت ایسی کر دیں، کسی کی اصلاح ایسی کر دیں کہ وہ نیکی کا کام کرے اور نیکی کے راستے پہ چلے، برائی سے بچے اور لوگوں کو نیکی کے راستے پہ لگائے۔ اولیاء کرام، صالحین، انبیاء کرام اور رسل عظام جو ہیں، ان کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لگائیں، ہدایت کے راستے پہ لگائیں، وہ نیک ہو جائے، اللہ رب العزت کی توحید اور انبیاء کرام کی رسالت جو ہے ان کو مانے اور عبادت گزار بن جائیں۔ اب ہر بندے نے، ہر انسان نے، ہر ولی نے اور ہر غوث نے، کتب نے، ابدال نے اپنی استطاعت کے مطابق کام کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے نبیوں نے بھی خوب محنت کی اس کام کے لیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں لگا دیا جائے۔ اور کامیاب وہی لوگ ہیں، صدقہ جاریہ انہی کے لیے یہ ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے پر لگا دیا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضور کبریٰ عالم شارح مکتوبات امام ربانی حضرت ابوالبیان پیر محمد سعید احمد مجددی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد حضور صوفی محمد علی رازدار خفی و جلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ محمد علی دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں محمد سعید احمد مجددی کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور کہوں گا یا اللہ میری ساری زندگی کی کمائی یہ سعید احمد مجددی ہے۔ یعنی انہوں نے ایک بندہ صالح اس طرح تیار کیا تھا کہ ان کو فخر تھا اس پر کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ میں اس کو اپنی ساری زندگی کی کمائی کے طور پر اپنی محنت، اپنی کوشش جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اس کو پیش کر سکتا ہوں۔ تو ایسے ہی کامیاب لوگ وہی ہیں جو اپنی اولاد کو یا اپنے شاگردوں کو یا اپنے مریدوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو اللہ کے راستے پہ لگا دیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی ایکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے لیے ایسا صدقہ جاریہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں اور وہ اللہ کے دین کی خدمت کریں اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔